بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 103 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اتحاد ملت۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین کرام، یہ دور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں کچھ معنی میں انتہائی نازک دور ہے، کچھ معنی میں اچھا دور بھی ہے۔ پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں کہنے کو تو مسلمانوں کے 60 سے زیادہ ممالک ہیں، ملک ہیں، لیکن وہاں کوئی ہم مسلمانوں سے ووٹ لیتا ہی نہیں۔ ہم پوری دنیا میں گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے۔ مرغی کا گوشت کیسے کلو ملتا ہے بتائیے تو آپ لوگ؟ وہ بھائی آپ کے شہر میں کیسے کلو ہے مرغی کا گوشت؟ 140۔ مسلم خون 140 روپے کا بھی نہیں ہے۔ مارنے والا مار رہا ہے، جس کو مارا جا رہا ہے اس کو بھی پتا نہیں کیوں مارا جا رہا ہے، جو مار رہا ہے اس کو بھی پتا نہیں کیوں وہ مار رہا ہے۔ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، چاہے وہ افغانستان ہو، عراق ہو، سیریا ہو، شام ہو، کہیں بھی ہو، کہیں بھی امن، سکون اور شانتی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ہمارے دشمن ایک ہو گئے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، خون کے پیاسے ہیں، گالی بات دیتے ہیں، کافر، مشرک، منافق کہتے ہیں اور اسلام سے نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ میں عوام کو دوش نہیں دیتا، کیونکہ عوام بیچاری بڑی سیدھی سادی ہے، بھولی بھالی ہے۔ کچھ علماء ہی انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، انہیں چونا لگا رہے ہیں،
انہیں بھڑکا رہے ہیں اور ان کو وہ سکھا رہے ہیں جو سکھانے کے لیے نہیں کہا گیا. کچھ علماء وہ کام کر رہے ہیں جس کے بارے میں حال ہی نے کہا تھا، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہوں وہ تحریر کرنی، گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی. یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کے ہمارے سلیقہ. علماء کچھ ہے، ایک ہی کام ان کا رہ گیا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ. ملانے والے بہت کم آپ کو ملیں گے، لڑانے والے زیادہ آپ کو ملیں گے. لیکن میں عوام سے اپیل کرتا ہوں، یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ پوری دنیا میں جب بھی کوئی ہم کو مارنے کے لیے آتا، یہ نہیں دیکھتا یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ مالکی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے کہ نہیں. کوئی مائی کلال بتا دے، بتائے کوئی، کہاں ہے علماء؟ جب کوئی مارنے کے لیے آیا تو چھوڑ دیا، بھائی حنفی ہے چھوڑ دو، شافعی ہے اس کو مارو. اچھی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے گجرات میں، کہاں کہاں نہیں کاٹے جا رہے ہیں. بتائیے جس مسلک کو ہم اور آپ بڑھاوا دے رہے ہیں، آگے کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر کون ہم کو چھوڑ رہا ہے؟ بتائیے. حساب چکتا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے. کتے کی اہمیت زیادہ ہے، مسلمانوں کی اہمیت کچھ نہیں ہے. کتے کی اہمیت زیادہ بتاؤں آپ کو. عراق چلے جائیے، عراق کے اندر ابو غریب جیل کے اندر کیا ہوا؟ ننگے مینار بنائے گئے، مسلمانوں کے ننگا کر دیا گیا، کتوں سے نچوایا گیا. ایک کتا اگر بیمار پڑ جائے تو ہاسپٹل پہنچاتے ہیں، لیکن ایک زبردستی قیدی جس کو بنایا جا رہا ہے، جی نہیں، کوئی نقصان حال نہیں. کھانے کے لیے دال میں آپ کو کنکری دی جائے گی، وہی کھانا ہے، اور کیا کیا ویوہار نہیں ہوتا. اس کے باوجود بھی پوری دنیا میں ہمارے خون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی ہم اور آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے ہندوستان کے اندر ہم ہیں، یہ دیش ہمارا ملک ہے، پارلیمنٹ میں ہماری کون سی آواز ہے؟ لڑیے، سر فلول کیجئے، سر پھوڑ لیجئے، لڑیے آپس میں، سر پھوڑ لیجئے. پارلیمنٹ میں ایک بھی کوئی آواز ہے آپ کی؟ پھر آپ لڑ رہے ہیں، پھر بھی کوئی آواز نہیں ہے. ایک سکھ ہے اور سکھوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ یا کم ہے بھائی؟ زور سے بولیے گا میرے ساتھ. کم ہے. وزن ہے کہ نہیں؟ ایک سکھ کو کوئی کچھ کر کے دیکھے؟ ارے وزن ہے کہ نہیں؟ 10 سال تک کہ 15 سال تک، کتنے سال تک وزیر اعظم بنا کے رکھے زبردستی؟ کتنے سال رکھے تھے منموہن سنگھ جی؟ کتنے سال تک تھے بھائی؟ 10 سال. ڈھوئے نا ان کو. آپ کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ بتائیے. کوئی وزیر اعلیٰ ہے کہیں آپ کا؟ کچھ آواز ہے آپ کی پارلیمنٹ میں؟ پھر بھی لڑیے گا آپس میں. جب ہم اور آپ لڑیں گے تو ہماری ہوا اکھڑ جائے، ہماری ہوا جو ہے وہ اکھڑ جائے گی، ختم. لڑتے رہیے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ہوا اکھڑنی ہے، ختم، پیچھے چلے جانا ہے. آج ہم اور آپ پیچھے چلے گئے، کہیں کے بھی نہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آئیے، ہم اور آپ جس اسلام کو مان رہے ہیں، دین کو مان رہے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے. اسلام ہی نے تو اتحاد و اتفاق سکھایا تھا. مسلمان ہی تو دنیا کو یہ درس دے رہے کہ بھائی آپس میں مل جل کے رہو. اور یہ قوم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. ہم اور آپ جس اسلام کو مان رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بابری مسجد کب شہید ہوئی ہے بھائی؟ او بھائی 92 میں. تاریخ پوری یاد ہے کہ بھول گئے؟ 6 دسمبر 1992. بابری مسجد کو مسلمانوں نے شہید کیا ہے یا پھر کسی اور نے شہید کیا ہے؟ کس نے شہید کیا؟
بابری مسجد کو کس نے شہید کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ سجدوں کے ذریعے بابری مسجد کو آباد رکھتے تو کوئی مائی کلال مسجد کو شہید کر سکتا تھا؟ نہیں۔ چلیے، کرناٹک کے اندر ایک مسجد کو تیار ہو گئی تھی، اوپننگ ہونا باقی تھا، مسلمانوں نے مل کر اس مسجد کو شہید کر دیا۔ سننا چاہتے ہیں؟ کرناٹک کے اندر ایک مسجد کو مسلمانوں نے مل کر جلایا ہے۔ بابری مسجد شہید ہوئی تو پوری دنیا میں واویلا مچ گیا، اور کرناٹک کے اندر ایک مسجد کو مسلمانوں نے جلایا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے چرچ والے چرچ کو جلاتے ہیں، مندر والے مندر کو جلاتے ہیں؟ ارے سانپ سن گیا ہے، کہا بولتے کاہے نہیں؟ کاہے نہیں بولتے ہیں؟ کس اتحاد کی بات کر رہے ہیں، کس اتفاق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ نے اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے۔ منفعت مانے فائدہ، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہمارا قرآن ایک ہے یا چار ہے بھائی؟ یا 12 ہے؟ ایک۔ تو ہم اور آپ انیک کیوں ہیں؟ ایک ہونا چاہیے نا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں یا انیک؟ ایک۔ تو ہم اور آپ انیک کیوں ہیں؟ کعبہ ہمارا ایک ہے یا انیک؟ تو ہم اور آپ ایک کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیوں نہیں ایک ہے؟ کون ہے جو آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، چونا لگا رہا ہے؟ دماغ کا استعمال نہیں کیجیے گا، عزت و آبرو اور لٹوانی ہے لگ رہا ہے، ماں بہن کی عزت اور لٹوانی ہے۔ لڑیے لڑیے، سب پھوڑ لیجیے آپس میں، سدھریے گا نہیں۔ اسلام کی اہمیت سن لیجیے، ہم اور آپ اس اسلام کے ماننے والے، ان کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ بابری مسجد کو شہید کرنے والوں میں پانی پت ہریانہ کے رہنے والے بلبیر سنگھ شامل ہیں۔ ہراول دستے میں، ہراول دستہ اس کو بولتے ہیں کہ چند لوگوں کا وہ گروہ جو سب سے پہلے بابری مسجد پر حملہ کیا، اس میں سے پانی پت ہریانہ کے رہنے والے بلبیر سنگھ شامل ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی بلبیر سنگھ کو جانتا ہے؟ مولوی صاحب جانیں گے کیسے؟ ہم تو آپس ہی میں لڑ رہے ہیں، تو جانیں گے کیسے؟ ہم کو ایک ہی معلوم ہے، مسلمان کافر، مشرک، منافق۔ مسلمانوں کو نکالو اسلام سے، اندر داخل کرنے کا نہیں سوچنا، اسلام کے اندر لے آؤ نا، ایک ہی کام ہے، نکال دو نکال دو نکال دو۔ دنیا کے لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور ہم اور آپ قرآن سے چھوڑا چھوڑا کے باہر نکال کے پھینک رہے ہیں۔ جا بھائی جا۔ بلبیر سنگھ شامل ہیں۔ اسلام کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، ہم اور آپ جس کے ماننے والے ہیں نا، دوسروں کی نظر میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ جب بابری مسجد شہید کر کے بلبیر سنگھ اپنے گھر آ گئے تو گھبرائے ہوئے ہیں، گھبراہٹ بہت زیادہ۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ مسلمان لوگ آ جائیں گے اور ہم کو چھوڑیں گے ہی نہیں۔ ارے مسلمان کیوں آئیں گے؟ یہ تو آپس ہی میں لڑ رہے ہیں، تو آپ کے پاس کاہے کو آئیں گے؟ ان کا ایک ہی کام ہے، آپس میں سر فروغل کرنا، تو آپ کے پاس کاہے کو آئیں گے؟ کاہے کو گھبرا رہے ہیں آپ؟ دنیا کی قومیں مسلمانوں کی طرف جب آنکھ اٹھا کے دیکھتی تھی تو 100 مرتبہ سوچتی تھی کہ آنکھ اٹھا کے دیکھنا کہ نہیں دیکھنا۔ آج آنکھ ہمارا نکال بھی لیتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں۔ 1 سال تک بلبیر سنگھ گھبرائے ہوئے۔ اگر کوئی کرکٹ بھی کھیلتا ہے باہر تو ان کو لگتا ہے بلہ سے آ کر ہم کو پیٹ دے گا، بال سے آ کے ہم کو مار دے گا۔ کون مارے گا بھائی آپ کو؟ کوئی مارنے والا نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد سن 1993 میں
مولانا کلیم صدیقی صاحب یو پی کے اندر غیر مسلموں میں برادران وطن میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ہمارا یہ کام تھا کرنا کہ غیر مسلم بھائیوں کے پاس جاتے اور اسلام پہنچاتے، کیونکہ اسلام ان کا بھی ہے، قرآن ان کا بھی ہے، لیکن ہم اور آپ آپس ہی میں لڑ رہے ہیں، تو ان تک اسلام کون پہنچائے گا؟ ٹھیک ہے. مولانا سے ملاقات ہوئی، مولانا نے اسلام کے بارے میں کہا اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، پیار پھیلانے والا مذہب ہے. اسلام کے اندر یہ ہے جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا، اسلام کے اندر یہ ہے جس نے ایک کی جان بچائی سب کی جان بچائی، اور اسلام جب کوئی لے آتا ہے پرانے پاپ جتنے ہیں سب دھل جاتے ہیں اور آدمی نیک ہو جاتا ہے اور اس کے لیے سورگ ہے نرک نہیں وغیرہ وغیرہ. بلبیر سنگھ اب اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں. اللہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 126. اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس نتیجے پر پہنچ گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بلبیر سنگھ سے محمد عامر ہو گئے. انہوں نے عہد کیا ہے کہ ایک مسجد شہید ہوئی ہے کئی مسجد شہید کروں گا. میں ان مسلمانوں سے کہتا ہوں جنہوں نے مسلمانوں کی مسجد شہید کی ہے کتنی مسجد وہ بنائیں گے؟ اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا بھائی؟ ایک غیر مسلم توبہ کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، ایک مسجد شہید ہوئی کتنی مسجد بناؤں گا؟ مسلمانوں نے کب توبہ کرنا؟ واجپئی جی کو بھارت رتن ملا ہے، بھارت رتن ہے واجپئی جی. واجپئی جی کی بہن کی نواسی کو انمول رتن ملا ہے. سمجھے انمول رتن؟ ارے کا سمجھے؟ واجپئی جی کو بھارت رتن ملا ہے اور واجپئی جی کی بہن کی نواسی کو انمول رتن ملا ہے، یعنی اسلام. وہ مسلمان ہو گئے. اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھولتا ہے. اور ہم اسی مسلک میں لڑائی میں پڑے رہے نا تو وہ گڑبڑ ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے ارے کون جو اسلام لانا چاہتے تھے اپنے پورے گروہ کے ساتھ؟ کون ہے وہ بھائی؟ بابا صاحب امبیڈکر. صحیح ہے، اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، ہماری لڑائی کی وجہ سے نہیں آیا. اس کے باوجود بھی اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. کس لیے پھیل رہا ہے؟ مسلمانوں کو دیکھ کے پھیل رہا ہے. مسلمانوں کو دیکھ کے پھیل رہا ہے، قرآن کو پڑھ کے پھیل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پھیل رہا ہے. بلبیر سنگھ جب مسلمان ہو گئے محمد عامر بن گئے تو اتنی لمبی داڑھی رکھ لی. ہم میں سے کتنے بھائیوں کی اتنی لمبی داڑھی ہے؟ ابھی مولوی صاحب وہ ٹیپ لے کر ناپیں گے کتنے لوگوں کی ہے بھائی؟ مولوی صاحب ڈر لگتا ہے داڑھی رکھتے ہوئے، داڑھی رکھ لیں گے نا تو جیل میں بند کر دیں گے. بلبیر سنگھ نہیں ڈرے، لمبی داڑھی رکھی ہوگا. پرانے وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی داڑھی، نئے وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی داڑھی. وہ کہاں ڈرتے ہیں بھائی؟ بلکہ ان کی داڑھی سے لوگ ڈرتے ہیں. ان کو کیوں گھبراہٹ ہے؟ تو آپ کہاں گھبرا رہے ہیں بھائی؟ ہمارا لائسنس ہی ظاہری ختم ہو گیا. ایک جگہ پہ مسجد کے اندر کچھ مسلمان لوگ رمضان کے دن میں شراب پی کر آئے اور مسجد پر حملہ کیا اور مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گئے، مسجد کو توڑو. یہ ہماری کہانی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں چھوڑنا. کتنے گئے گزرے ہو گئے. مولوی صاحب بات کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اسلام کی اہمیت کو جانیے. ہم اور آپ جس وجہ سے ایک ہوئے ہیں وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمے کی بنیاد پر پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں، چاہے وہ جہاں کا بھی رہنے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، لمبا ہو، ناٹا ہو، موٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، شاہ ہو، گدا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، کلمے کی بنیاد پر ایک ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہے. پلیز اللہ کے واسطے اللہ کے رنگ میں رنگ جائیے.
محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں دشمنوں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. لیکن ہم اور آپ آپس ہی میں سخت ہیں. کہیں پر کسی نے یہاں تک بھی کہا مولوی صاحب چاہے جو ہو جائے دوسرے کا گھر بن سکتا ہے لیکن اللہ کا گھر یہاں نہیں بن سکتا. کیا بیان کروں، سامنے آتے ہیں ہی ہو 24 نمبر جا رہا ہے. 24 نمبر. تیرا نمبر کتنا ہے؟ 13 نمبر. 24 نمبر. اچھا نمبروں پر ٹک گیا ہمارا. نمبروں میں ٹک گیا. ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں گے، یہی حالت ہے. مومن آدمی آپس میں بھائی بھائی. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10 انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن آدمی آپس میں بھائی بھائی ہے. بھائی کا یہی کام ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. اللہ یہ قوم کہاں چلی گئی. خونی رشتے سے بڑا دینی رشتہ ہے، خونی رشتے سے بڑا اسلامی رشتہ ہے. اسلامی رشتہ سورہ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 46 47 ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسلم ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کنعان مسلمان نہیں تھا، ڈوبنے لگا. میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا تو پہاڑ پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. کہا ابھی زلزلہ آیا ہے. زلزلہ آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ پچھلے مہینے آیا تھا 25-26 تاریخ کو. ماشاءاللہ ہماری مسجدیں دھیرے دھیرے بھرنے لگی تھی زلزلے کے ڈر سے، کہیں ہم ختم ہو جائیں گے تو. چلیے بھائی مسجدوں میں آ گئے. سبحان اللہ. کہیں کہیں میں نے یہ بھی سنا کہ نماز کی حالت میں ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور زلزلہ آیا، پیچھے کے سب لوگ بھاگ گئے، اکیلے امام صاحب نماز پڑھ لیے. زلزلہ آیا، میدان میں آ کے سب لوگ بیٹھ گئے، زلزلہ آیا ہوا ہے. تو کیا اللہ میدان کو نہیں پھاڑ سکتا ہے؟ نہیں پھاڑ سکتا اللہ. ارے پکاریے، اب تو زلزلہ آیا نا، کون ہے بچانے والا؟ زلزلہ لانے والا کون؟ اللہ. زلزلے سے بچانے والا کون؟ اللہ. مسجد کے اندر اگر مر جاتے تو کم سے کم موت تو ہماری صحیح ہو جاتی، اور میدان میں آ کے مریں گے تو ٹھیک ہے بھائی بچاؤ کیجیے. مولوی صاحب تھوڑا نہ بولے کہ مر جائیے. ہم مولوی صاحب کہا کو بولے گا. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے رب میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میرے اہل میں سے ہے، یعنی ہمارا خونی رشتہ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ یہ خونی رشتہ نہیں ہے، اہل میں سے نہیں ہے. اور آپ جو بول رہے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے، ورنہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے. دیکھیے اللہ نے نبی کو کہا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جاہلوں میں سے. فوراً توبہ استغفار کیا، کہا میں جو کہا اس سے میں بری ہوں، اللہ ہم کو معاف فرما دے. رام کا نہ تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے. رکیے، خونی رشتہ بڑا نہیں ہوا، اسلامی رشتہ بڑا ہے. خونی رشتہ بیٹا ڈوب رہا ہے. ایک مسئلہ اور نکلا ہمارے درمیان. ایک چیز بہت مشہور ہے، وہ بھائی پکڑ لو کس کے دامن، ہمارے لیے دیکھ لیں گے. میرے بھائیو قرآن کی حالت میں دیکھ لو، قرآن کو دیکھو ہمیشہ. اللہ کی رسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کے حل نکل آئے گا. آپ ان آیتوں پر غور کر لیجئے کہ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بزرگی پکی ہے کہ نہیں پکی ہے بھائی؟ کوئی شک ہے؟ بزرگ ہے کہ نہیں ہے؟ لائسنس ہے نا ان کے پاس، بزرگی کا لائسنس ہے نا قرآن کریم میں کہ میں ان کی بزرگی پکی.
جب ایک بزرگ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو کیا ہمیں اور آپ کو وہ بچا لیں گے؟ ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے، باپ لاکھ محنت کر لے، نبی لاکھ محنت کر لے، جب تک اوپر والا نہ چاہے کوئی اسلام نہیں لا سکتا ہے۔ اسلام اللہ کا ہے، اللہ جس کے سینے کو چاہے گا اسلام کے لیے کھولے گا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا، لاکھ کوشش کرتے رہیے، دعا بھی کرتے رہیے، دعا بھی کرتے رہیے، دعا بھی کرتے رہیے، لیکن کبھی بھی یہ نہ کہیے کہ میں جو چاہوں گا وہ کر دوں گا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کر پاؤں گا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان آیتوں سے پتا چلا کہ اسلامی رشتہ، دینی رشتہ خونی رشتے سے بڑا ہے۔ ابو جہل کون ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ چچا ہے نا۔ ابو لہب کون ہے؟ چچا ہے۔ ابو طالب کون ہے؟ چچا ہے۔ ان تینوں کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چچا بھتیجے کا ہے۔ تو کیا بھتیجا اپنے تینوں چچا کو بچا پائے گا؟ اللہ اکبر، سوچنے کی بات۔ آئیے ایک حدیث لے لیتے ہیں۔ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم اور آپ اپنا جھگڑا لے جائیں گے، قرآن کی عدالت میں جھگڑا ہے نا، ہمارے درمیان جھگڑا ہے، غلط فہمی ہے، قرآن کی عدالت میں لے جائیے، حدیث کی عدالت میں لے جائیے، نہ تیری عدالت نہ میری عدالت، قرآن کا چلے گا یا پھر نبی کے فرمان کا چلے گا، یا تو رب کا قرآن فیصلہ کر دے یا نبی کا فرمان فیصلہ کر دے، جھگڑے کا حل بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ چلیے وہیں لے کے چلتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 24 نمبر کا سونا جو ہوتا ہے کیرٹ کا بڑا اچھا ہوتا ہے، میں نے سنا ہے، میں تو جانتا نہیں ہوں، میں نے سنا ہے، لیکن اس میں جو بات ہے وہ بات آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بڑی اچھی ہے۔ بغیر دلیل کے بات نہیں کرنے کا، وہیں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر میں اپنی کوئی چیز رکھوں گا، لاکھ کوشش کر لوں، ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، قرآن سامنے ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، اپنا جھگڑا لے کے چلیے ہم نے جھگڑا رکھ دیا۔ آئیے جھگڑا، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، چچا جان کان میں بول دیجیے لا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ دعا کیجیے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے، دعا کیجیے، دعا کی ضرورت ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا جام مل جائے، پینے کے لیے بڑا خوش نصیب ہے۔ دعا کرتے رہیے گا اور دعا بھی کرتے رہیے، یعنی عمل کرتے رہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ چچا جان کان میں بول دیجیے لا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت قائم کر دوں گا اللہ کے دربار میں۔ 2 گرو گھنٹال وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ گرو گھنٹال ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں، بھیا آپ کے پیٹ میں کاہے کو درد ہو رہا ہے؟ اگر کوئی آدمی تحقیق کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے تو کرنے دو نا، آپ کا پیٹ کاہے دکھ رہا ہے؟ یہ گرو گھنٹال ہر جگہ گھومتے رہتے، ان کو ہضم ہوتا ہی نہیں، بدہضمی ہو جاتی۔ یہ بھائی سب لوگ صحیح کتاب و سنت پر آ جائیں گے، اس کو پڑھنے مت دو، وہاں جانا نہیں، دیکھنا نہیں، کرنا نہیں، وہ لوگ گستاخ رسول، وہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ جتنا زیادہ ایسا بولتے نہیں مانتے، اتنے من چاہتا ہے کہ ذرا جا کے تو دیکھ لیں، واقعہ سناؤں گا، غلط فہمی ہو گئی ہے، بیٹھ کے مسئلہ حل کیجئے، اور اگر آپ آ کے سن لیجئے گا تو دل آپ دے کے چلے جائیے گا، ہاں دل دے کے جانا ہی پڑے گا۔ چلیے گرو گھنٹال کو دیکھ لیتے، پیٹ میں درد ہوتے رہتا ہے، یہی لوگ گڑبڑی پیدا کر رہے ہیں، گرو گھنٹال، تب مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ رہا ہے، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ایک گرو تھا عبداللہ بن ابی امیہ، دوسرا گرو تھا جو اس امت کا فرعون ابو جہل، دونوں بیٹھے ہوئے تھے ابو طالب کے پاس۔ اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ آج کل یہی دلیل تو ہے، ابا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، امی کرتے ہوئے آ رہی ہیں، دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بیوقوف ہے کہا، یہ دلیل دیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے اللہ کے یہاں کوالٹی چلتی ہے یا کوانٹیٹی چلتی ہے؟
اللہ کی یہاں کوالٹی چلے گی یا کوانٹٹی چلے گی؟ ہم لوگ تو دلیل دیتے نا کہ اتنے لوگ کر رہے ہیں، بیوقوف ہے. کہا قرآن نے خود کہا. اس لیے ہم ہر چیز قرآن کی عدالت میں لے جائیں گے اور حدیث کی عدالت میں، تبھی ہمارا جھگڑا حل ہوگا، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. لیجئے قرآن کی عدالت میں دیکھ لیتے ہیں. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 117. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اگر آپ زیادہ لوگوں کے چکر میں رہیں گے تو وہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے. بس زیادہ لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ یا عیسائیوں کی؟ عیسائی. تو آپ بول دیجئے اسلام صحیح نہیں ہے، بول دیجئے نا عیسائیت حق پر ہے. بولیے نا، کون مائی کا لال ہے بول کے دکھائے عیسائیت حق پر ہے، کیونکہ زیادہ وہی لوگ ہیں. بولیے کاہے نہیں بول رہے بھائی؟ صاف سن گیا کا یہ دلیل کاہے لا ہے کہ زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے؟ پوری دنیا میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، بول دیجئے حق پر ہے. ہندوستان کے اندر برادران وطن زیادہ ہیں، تو بول دیجئے اسلام صحیح نہیں ہے. بولیے نا پلیز. اللہ کے واسطے یہ مت لائیے گا زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے. ان ابراہیم کان امہ، قرآن کی عدالت میں لے جائیے، ابھی آپ کا جھگڑا حل ہو جائے گا. لے جائیے قرآن کی عدالت میں. دلیل سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 120. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے امت تھے. جس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، پوری دنیا میں اکیلے مسلمان تھے اور ان کی بیوی مسلمان تھی. پوری دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا. تو ہم اور آپ بول دیں یا ہم میں سے کوئی مائی کلال بول دے ارے وہ تو اکیلے تھے تو حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو ایک ابراہیم کی ضرورت ہے. اللہ کو ایک ابراہیم کی ضرورت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک ابراہیم بھی پیدا ہو جائے نا، صرف ایک، تو اللہ ان کے لیے ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دنیا کو زندہ رکھے گا. اللہ کو دھونا زیادہ تعداد کی ضرورت ہے نا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے امت تھے. اس لیے میرے بھائیوں دلیل کبھی نہیں دینا، غلط فہمی ہو گئی آپ کو. دلیل دے کا ایسا گمراہ کرنا پلیز اللہ کے واسطے مت دیجیے. چلے زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں، وہ 2 گرو گھنٹال جو بیٹھے ہوئے تھے، ابو طالب باپ دادا کے دین کو آپ چھوڑ دیں گے؟ سب لوگوں کو معلوم ہے اور اکثر لوگوں کو معلوم ہے صحیح کتاب و سنت کیا ہے. لیکن وہی ابا جو کر رہے ہیں، امی جو کر رہی ہیں، چاچا جو کر رہے ہیں، تایا جو کر رہے ہیں، اسلام ہی برحق ہے. ادھر چلا جاؤں گا، اسلام قبول کر لوں گا، صحیح اس پہ آ جاؤں گا. سب کو معلوم ہے اسلام حق پر ہے. بالآخر وہ دونوں گرو گھنٹال لگے رہے، چھوڑا ہی. جب ان کی روح نکلی تو اس سے پہلے کہا الا ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب اپنے باپ کے دین پہ مرتا ہوں. ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو وہ جہنم میں چلے گئے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 212 نوٹ کر لیجئے گا. یا قرآن کی عدالت چلے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت. تیسری عدالت میں لگاتا ہی نہیں. ضرورت پڑے گی تو دیکھیں گے، ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے. قرآن کی عدالت ہے اور حدیث کی عدالت ہے. اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 212. سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا. پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہوگا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے میرے بھائیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جہنم کے اوپر کے حصے میں آ جائیں گے لیکن جہنم سے نکل نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی. اسے ایک مسئلہ اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے ذرا برداشت کرنا سیکھیے. کچھ بھائی ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کو پوری لائف برداشت کیا ہے، چچا ہے، پوری لائف برداشت کیا ہے، تو کیا ہم اور آپ اپنے بھائیوں کو برداشت نہیں کر سکتے؟ غیر مسلم ہے، پوری لائف برداشت کیا ہے، چچا ہیں، برداشت کرنا سیکھیے. ہندوستان آزاد ملک ہے، جمہوری ملک ہے، ہر ایک کو پوری آزادی حاصل ہے. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں سب سے کم لوگ کون لوگ ہیں؟ جانتے ہیں آپ لوگ کون لوگ ہیں بھائی؟ پارسی لوگ ہیں. تو کیا پارسیوں کو آپ مار مار کے بھگا دیجیے گا؟ ہاں، ہندوستان آزاد ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے بھائی. اب اپنے اپنے دھرم کے حساب سے یہ کریں. اس لیے تو یہ دھرموں کا، مذہبوں کا، سب کا ہے. سونے کی چڑیا ہے، کوئی حق حاصل نہیں ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم کچھ کر سکے نا، چاہے جو بھی ہو جائے. وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی. چچا جان کان نہ بول دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں محنت کام آئی. محنت بہت کی ہے. ہاتھ اٹھا دیے اللہ میرے چچا کو معاف فرما دے، تو اللہ نے کون سی آیت اتاری؟ قرآن کی عدالت ہے.
اپنی کوئی بات نہیں. دلیل سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے آپ نہیں دکھا سکتے, اللہ جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے, اور اللہ ہی کو معلوم ہے کسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے, اللہ ہی جانتا ہے. ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی, باپ دادا کے اوپر چلے گئے, خاندان پر چلے گئے تو جہنم میں گئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ دادا کے دین کو چھوڑا. آزر ان کے ابا بت بناتے تھے, بت پوجتے تھے, بت بیچتے تھے, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا تو توحید والوں کے امام بن گئے. اکیلے تھے, اکیلے. اور اللہ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا آدمی چاہیے, دوسرا کوئی نہیں چاہیے. کھاٹی بن کے رہنے کا اکیلا. کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھی مسلمان بھائیوں, اپنے مول صاحب میں تو اکیلا ہوں. ارے بھائی آپ ابراہیم علیہ السلام کا رول ادا کر رہے ہیں, تو آپ اکیلے تو دب کے رہیے گا. ہاں بتائیے, آپ حق پر ہونا چاہیے, ختم. کہیں بھی رہیے, نمایاں رہیے, نظر آنی چاہیے. یہ سچا مسلمان جا رہا, بےمان نہیں بننے کا, سچا رہنے کا, سماج کی خدمت کرنے والا, نہ کہ سماج کو توڑنے والا. کل قیامت کا دن ہوگا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کے لیے سفارش کریں گے تو اللہ قبول کرے گا. اللہ اکبر. نبیوں کے باپ اپنے باپ کے لیے ترسیں گے. حدیث کی عدالت میں اب لے جا رہا ہوں آپ کو. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے. نعرہ لگاتے نا ہمارا, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سر کٹانے والے ہیں. میرے بھائیو پلیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے پہلے سر جھکانے والے ہو جائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی, ختم. سن لیجئے دلیل. صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 باب نمبر 8 حدیث نمبر 3350. کل قیامت کا دن ہوگا, آزر سے ملاقات ہو جائے گی. آزر کہیں گے ابراہیم آج میں آپ کو مانتا ہوں. آج ماننا ہے ابا, میں دنیا میں آپ کو بہت سمجھایا, ماننے نہیں, آج بولنے ماننا ہے. ابا آج ماننے بولنے, آج میں مانتا ہوں. آہا, باپ بیٹا ہی ہے نا. اللہ اکبر. ہاتھ اوپر اٹھا دیں گے. ایو خزی اقصا من ابل آباد. میرے رب تو نے وعدہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا. اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے. ہاتھ اوپر اٹھا دیں گے, دعا کریں گے باپ کے لیے. اللہ کیا کہے گا, انی حرمت الجنت علی الکافرین, میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے. اور اس کے بعد بجو کا شکل بنا کے ایک جانور ہے, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نبیوں کے باپ کل قیامت کے دن اپنے باپ کے لیے سفارش کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. میرے بھائیو, جن کی بزرگی پکی ہے ان کی سفارش بھی اللہ کے دربار میں چلے گی نہیں. قرآن کی عدالت ہے یا حدیث کی عدالت ہے, بس یہی چیز تو ہے, اس لیے اسی کو لے کے چلیے. تو بات چل رہی تھی کہ خونی رشتہ جو ہے اس سے بڑا اسلامی رشتہ ہے. آپ کو معلوم ہے مومن کون ہے؟ مومن آپس میں دوست ہے. اللہ اولیاء بعضهم اولیاء بعض, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71. مومن آدمی آپس میں دوست ہیں. کیا دوست ایک دوسرے کا سر کاٹتے ہیں, ایک دوسرے کو گالی بات دیتے ہیں, کافر کہتے ہیں, مشرک کہتے ہیں, منافق کہتے ہیں, اسلام سے نکال دیتے ہیں؟ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. آئیے حدیث کی عدالت میں صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6044. مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے اور اس سے لڑنا جھگڑنا کفر ہے. ایک حدیث اور صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 70 حدیث نمبر 6045. لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك. کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کو فاسق نہ کہے اور کافر نہ کہے, کیونکہ اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو یہی کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, میں ان سے کہتا ہوں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جن کو مارا جا رہا ہے, برا بھلا کہا جا رہا ہے, ارے آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں, اور جو لوگ مار رہے ہیں, گالی بات دے رہے ہیں, وہ سوچ لیں, وہ دیکھ لیں, وہ پرکھ لیں, وہ جان لیں, کیا وہ ابو لہب ابو جہل کی سنت کو زندہ تو نہیں کر رہے ہیں؟
انہیں سوچنا چاہیے. دلیل, بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرنے کا. دلیل صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1792. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے طائف, وہاں لوگوں کو اسلام بتایا, لوگ نہیں مانے, مارا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا, خون سے پورا جسم ہے بھر گیا, جوتے میں خون جمع ہو گیا, پہاڑ کے فرشتے آ گئے, جبریل امین بھی آ گئے, آپ حکم دیجئے تو طائف والوں کو ہم 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیں. طائف والے پیس دیں, ہم اور آپ ہوتے تو بولتے جلدی پیسیے, ہاں جلدی پیسیے نا, کیونکہ ہم کو بہت مارا ہے, قربان جائیے. اس لیے میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں جن کو مارا جا رہا ہے, جن کی مسجدوں پر پتھر سے حملہ کیا جا رہا ہے, ارے نبی کی سنت کو زندہ کیجیے. اگر ذرا پتھر تو کھائیے, مار نہیں کھائیے گا. یہ الگ بات ہے کہ مارنے والے اپنے والے ہی ہیں. تھوڑی سی سنت زندہ ہو جائے گی. ارے صحابہ کی سنت کو زندہ کیجیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجیے. کھائے نہیں بالکل نہیں. پہاڑوں کے درمیان پیسنا نہیں ہے. بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہ من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. مجھ کو امید ہے کہ اللہ ان کی نسل میں سے ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے. نہیں, دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے, الہی رحم کر ان پر, انہیں نور ہدایت دے. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو, بیچارے بے خبر انجان ہے, کر دے معاف ان کو. فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو, کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو. الہی فضل کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر. اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کیجیے, رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1795. اے میرے رب میرے قوم کو معاف فرما, کیونکہ وہ لوگ جانتے نہیں ہیں, جاہل ہیں. اور جب جہالت زیادہ بڑھ جائے, جانکاری نہ ہو, کیونکہ کچھ علماء یہی کام کر رہے ہیں, ارے یہ قوم اگر پڑھ لے گی تو کہیں روزی روٹی کا مسئلہ نہ ہو جائے, کہیں دکان بند ہونے کا مسئلہ نہ ہو جائے. اس لیے ہمیشہ جہالت سے, نہ جاننے سے پناہ مانگتے رہیے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 67. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہوں. جہالت کو ختم کیجیے, جہالت کو ختم کیجیے. آج اگر جہالت ختم ہو جائے, محبت پیدا ہو جائے. جہالت, پڑھائی لکھائی نہیں کر رہے نا ہمارا, جب بھی کوئی مولوی ہم کو ایسا کہے کہ اے بھائی چلو اس کو مارو, اس کو ایسا, بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر نہیں بولنا, مشرک نہیں بولنا, یہ نہیں کرنا. بھائی میں تو نہیں کروں گا چاہے جو ہو جائے. بھائی ہم کو تھوڑا نا گاجر مولی کی طرح کاٹا جانا, جب ہم کو کوئی مارنے کے لیے آئے گا تو یہی بھائی ہمارے ساتھ دیں گے. بھیا ہم ایسا نہیں کر سکتے. کاہے نہیں ایسا کرتے ہمارا, کاہے کو ان کا ساتھ دے رہے ہیں جو ہم کو بھڑکا دیتے وقتی طور پر, اور ہمارا آپ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے. مومن کے لیے دیوار ہے. ارے دیکھیے تو دیوار ہے. آئیے حدیث کی عدالت میں لے چلیے. دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2585. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مومن کے لیے اینٹا ہے, اینٹا. اللہ اکبر. ایک اینٹ دوسرے اینٹ پر ہے اور اس میں کھانچا ہے, ایک دم لگا ہوا ہے, ایک اینٹ دوسرے کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. ہمارا کھانچا لگائے ہوئے ہیں, ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں, پہلے سے الگ ہے بھائی. تو جب اینٹا الگ ہو جائے گا تو کوئی بھی پھوڑ دے گا. بن کے رہیے, ایک دم پوری بلڈنگ ہو جائے گی. اور اگر الگ الگ ہو گئے تو اینٹ ہو جائیں گے, اور ایک ساتھ اگر مل کے رہے تو بلڈنگ. کہاں گئے یہ ہمارا بھیجا کہاں چلا گیا؟ ہم کو تو بھیجے کے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا بھیجا کہاں چلا گیا. یہ کرتا ہے مولوی صاحب کا کرتا, آپ کا کرتا, اس کا کرتا. کرتا دھاگوں سے بنا ہے. کس سے بنا ہے بھائی؟ اب ایک دھاگا بول دے میں نہیں سٹوں گا, دوسرا دھاگا بولے میں بھی نہیں سٹوں گا, تیسرا دھاگا بولے میں بھی نہیں سٹوں گا. اب تمام دھاگے بول دے میں نہیں سٹوں گا, تو کرتا بنے گا؟ دھاگے رہ جائیں گے, دھاگے رہ جائیں, ٹوٹ جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. ایک بادشاہ کے بارے میں آیا, ان کے پاس کئی بیٹے تھے, تو گٹھری ہے نا, لکڑی لی, 1 2 3 4 5 6 7 8 پوری گٹھری لی. ایک بیٹے کو بیٹا توڑ, تو ایک کو توڑ دیا. بیٹا تو توڑ, توڑ دیا. تیسرا تو توڑ, توڑ دیا. پوری گٹھری جب ایک ساتھ کر دی تو ملا کے توڑو, نہیں توڑ سکتے, نہیں توڑ سکتے. ارے اتحاد و اتفاق کا درس لینا ہے. شرم محسوس ہوتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پر تقریر ہو, شرم محسوس ہوتی ہے.
دنیا کی تمام چیزیں انہیں اتحاد و اتفاق کا درس دے رہی ہیں. مول صاحب کھول بھائی نماز پڑھنے جاتے ہیں، لیکن سب میں کھڑے ہوتے کہ نہیں؟ جا رہے ہیں، کیا کالا کیا گورا، کیا امیر کیا غریب. حج پہ جاتے ہیں، کیا بادشاہ کیا فقیر، کہاں کا کیا رہنے والا کیا مالدار، ایک ہی کلر ہے سب کا. کون سا کلر ہے؟ اجلا کلر ہے. اس لیے کون سا کلر زیادہ مشہور کرنا چاہیے؟ اجلا کلر زیادہ مشہور کرنے کا. ایک ہی کلر ہے سب کا. اتحاد و اتفاق کا درس مسلمانوں کو تو ہر جگہ سکھایا جا رہا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب لوگ ایک ساتھ روزہ رکھتے کہ نہیں رکھتے بھائی؟ افطاری ایک ساتھ کھاتے کہ نہیں؟ ایک ساتھ افطاری کرتے کہ نہیں؟ سحری کھاتے کہ نہیں؟ سب ایک ہی مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں. اتحاد و اتفاق کا درس کیا سکھایا جائے؟ ہر چیز میں اتحاد 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 اتحاد. مل کے رہو مل کے رہو مل کے رہو مل کے رہو. لیکن ہمارا بھیڑیے یہ دیکھ لیجیے، یہ جو چل رہے ہیں نا، بکریاں جب چلتی ہے راستے پر، بہت ساری بکری چل رہی ہے، ایک بکری اگر سائڈ ہو جائے تو بھیڑیا پکڑ لے گا، ختم. ہم اور آپ جب ایک ساتھ چلیں گے صحیح. یہ دیکھیے پانچوں انگلی ایک ساتھ ہے. اب ایک انگلی یہ والی بول دے میں نہیں رہوں گی، یہ بھی بول دے میں نہیں ہوں، یہ بھی بول دے میں نہیں، یہ بھی بول دے میں نہیں، یہ بھی بول دے میں نہیں، تو انگلیاں ہوگی، ہاتھ نہیں رہے گا، ہاتھ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے. ہر چیز ہمیں سکھا رہی ہے. ارے سیکھو، کچھ تو سیکھو. قطرہ قطرہ اگر مل جائے تو کیا بنتا ہے؟ سمندر. قطرہ قطرہ اگر جمع ہو جائے تو کیا بنتا ہے بھائی؟ دریا. ذرہ ذرہ اگر مل جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ پہاڑ. نہیں سیکھیں گے نہیں نا، سیکھیں پھر بھی نہیں سیکھیں گے. اکیلے رہیں گے، میری دکان اکیلے چلے گی، چلائیے 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 دکان اکیلے، سب کی دکان بند ہو جائے گی، سب کی دکان بند ہو جائے گی، اکیلے نہیں. تو اتحاد و اتفاق کا درس. ایک مومن آدمی دوسرے بھائی کے لیے، مومن کے لیے کیسا ہے؟ دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2586. مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. مومن آدمی کی مثال ایسی ہے، کاش کہ ہمارے علماء یہ سب حدیثیں رکھتے. ہم اور آپ قرآن حدیث سے نہیں جڑے ہوئے اس لیے لڑ رہے ہیں. قرآن کی بات سنتے. ہم اور آپ کیوں نہیں بولتے مولوی صاحب قرآن سے بولیے؟ ہم اور آپ کیوں نہیں کہتے مولوی صاحب حدیث سنائیے؟ کہے کوئی سب سنا رہا ہے، کس سے کہانی؟ حدیث سنائیے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے میں ثواب ہے، کتنا سنائیے. مومن کی مثال ایسی ہے، آپس میں محبت کرنے میں، ترس کھانے میں، شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے. کیا ہم اور آپ ایک جسم ہیں؟ ایک جسم ہے، ایک جسم ہے. ارے جسم کے حصے کو اگر بخار لگ جائے تو پورا جسم بخاری میں ہے، تکلیف میں ہے، درد میں ہے. بخار لگ جائے، ایک بھائی کو اگر تکلیف ہو تو سب بھائی کو تڑپنے کا کہ نہیں تڑپنے کا؟ اوہ میرے بھائی کو تکلیف. لیکن ہمیں اور آپ کو بڑا مزہ، بھلے اچھا ہو گیا، اچھا ہو گیا، ہی اوئے ہی. کتنا اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے. تکلیف ہو، تکلیف محسوس کیجیے. کسی بھائی کو تکلیف ہو، اپنے اس کا چبن جو ہے نا، اس کی تکلیف اپنے سینے میں محسوس کیجیے. کیوں بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے. آئیے ایک مثال دیتا ہوں. یہی عرب کے بدو کیسے تھے؟ حال ہی کہتے ہیں چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹا اور مار میں تھا یگانا، فسادوں میں کرتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے. اللہ اکبر. کوئی قانون انہوں نہیں چلتا تھا، اسلام نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. جو آیت میں نے پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، الگ الگ مت ہو جاؤ. اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم لوگ الگ الگ تھے، اللہ نے اپنی نعمت کے ذریعے تم لوگوں کو جوڑ دیا، ایک کر دیا، بھائی بھائی بن گئے. ارے گڈھے میں جا رہے تھے جہنم کے، اللہ نے وہاں سے نکلوایا ہے. اللہ بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ سیدھے راستے پر آ جاؤ. کیا حالت تھی لوگوں کی
کیسے تھے وہ؟ خونی دشمن تھے، اور آج جب اسلام لے آئے تو بھائی بھائی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے تیار ہے، ترجیح دیتا ہے کہ نہیں میرے بھائی کو یہ چیز ملنی چاہیے۔ دلیل صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2049، سعد بن ربیع ہے غالباً اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں بھائی چارہ قائم ہو گیا، یعنی دونوں بھائی ہو گئے۔ یہ مہاجر بھائی جو مکہ سے مدینہ گیا ہے اور مدینے کا بھائی انصاری بھائی، یہ انصاری نہیں جو آج کل ہمارے گھر میں، وہ انصاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، مدینے کے انصار کی بات کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا بھائی چارہ، میل محبت مسلمانوں میں دنیا نے نہیں دیکھا ہے جو ہوا۔ یہاں کے بھائی گئے وہاں، یہاں کے بھائی بھی وہاں گئے، کہاں گئے ہیں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے خون پر بنایا ہے، عزت و آبرو کی قربانی دی ہے، تب ایک ملک بنا ہے، لیکن بھائی مہاجر ہے۔ یہ مہاجر مکہ سے گیا ہے مدینے کے اندر، دونوں کیسے بھائی بھائی ہو گئے۔ سعد بن ربیع نے کہا میرے بھائی عبد الرحمن بن عوف، میرے پاس 2 بیوی ہے، ایک کو چھوڑ دیتا ہوں شادی کر لینا، میرے پاس مال ہے، میں اپنا آدھا مال تم کو دے رہا ہوں، آدھا مال۔ اللہ اکبر، کیا کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلونی علی السوق، اللہ آپ کے مال میں آپ کی بیوی میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیے، میں بازار چلا جاتا ہوں، وہاں محنت کروں گا۔ ایک بھائی اپنی بیوی دینے کو تیار ہے، ایک آدھا مال دینے کو تیار ہے، ہم اور آپ مال ہڑپنے کو تیار ہے، کب مل جائے ہڑپ، جلانے کو تیار ہے، کب جلا دیں، کب نقصان پہنچا دیں، اور خوش ہوں، خوش گپیاں منائیں، آہا ہم نے تیر مار دیا۔ میرے بھائی نہیں، یاد رکھیے گا، بھائی چارہ اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چلنا ہوگا قرآن و حدیث پر، تو فائدہ ہوگا۔ دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2564، لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو۔ یہاں پر میں ایک جوک سنانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی دوسرے سے بہت جلتا تھا، تو اللہ نے کہا دیکھ تجھے دوں گا، لیکن تو جس سے جل رہا ہے اس کو ڈبل دے دوں گا۔ اب یہ آدمی پریشان ہے، یار اگر کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہوں تو اللہ مجھ کو دے گا، لیکن سامنے والے کو اللہ ڈبل دے دے گا، تو کیا مانگے کیا مانگے کیا مانگے؟ تو مانگا اے اللہ میری ایک آنکھ پھوڑ دے تاکہ سامنے والے کی دونوں آنکھ پھوڑ دے۔ ایسا مت جلیے گا بھائی، ایسا جلنے کا لا تحاسدوا، حسد مت کرو۔ فلانے بھیا کے پاس اتنا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، اللہ تو نے بنگلہ دیا، اگر میرے لیے بھی مناسب ہے تو اللہ دے دینا، تیرے یہاں کیا چیز کی کمی ہے؟ تو اگر دینے پر آ جائے تو چھپڑ پھاڑ کے دے دے، اور اگر لینے پر آ جائے تو مکھی چوسنے پر مجبور کر دے۔ جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا، دلی کی جامع مسجد بنائی، لال قلعہ بنایا، آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں چائے بنا کے بیچ رہے ہیں یا بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے کسی کو چائے بنانے کو مجبور کر دے، اور اللہ وہ ہے کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے۔ نہیں سمجھے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26 کہہ دیجیے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے کتنے ہزار سال تک حکومت کیا بھائی؟ لگ بھگ 1000 سال تک۔ آج بھی ہم حکمراں ہوتے، لیکن اب آگے ملزام نہیں کریں گے، لیکن یہی جو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر بٹے ہوئے، ختم، اللہ نے لے لیا۔ ٹیپو سلطان کے خاندان کے لوگ بنگلور کے اندر رکشہ چلا رہے ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں۔ دنیا کی امامت، دنیا کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں اللہ نے دی تھی، اس نا اتفاقی کی وجہ سے اللہ نے لے لیا۔ آج دنیا کو امن و شانتی کی تلاش ہے، دنیا چاہتی ہے کہ مسلمان پھر آئے، کیونکہ امن و شانتی اسلام میں ہے۔
امن و شانتی دینے والا اللہ ہے، خود اللہ امن و شانتی ہے، سلام ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، وہی امن و شانتی دیتا ہے۔ پوری دنیا میں لوگ چاہ رہے ہیں کہ اسلام آئے، کب ہوگا ایسا؟ جب ہم اور آپ اٹھیں گے، ایک ہوں گے، سب کچھ کو بھلا دیں گے۔ بھائی مسلکی لڑائی ہے نا، بیٹھ کے حل کرو نا بھائی، قرآن کی عدالت میں لے جائیے، حدیث کی عدالت میں لے جائیے۔ چلیے ہم عدالت میں لیتے چلتے، پہلے وہ حدیث پورا پڑھ دو، لا تحاسدوا، حسد مت کرو، ولا تناجشوا، دھوکہ مت دو، ولا تباغضوا، کینہ مت رکھو، ولا تدابروا، دشمنی مت کرو، پیٹ پیچھے نہیں، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، بیچے ہوئے پر مت بیچو، وکونوا عباد اللہ اخوان، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، ذلیل نہ کرے، ولا یحقرہ، حقیر نہ جانے، گھٹیا نہ سمجھے۔ تقوی یہاں ہے، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، المسلم اخو المسلم، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ تین چیز، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے ہے حرام۔ کیا حرام ہے بھائی؟ حرام ہے، دمہ، خون حرام ہے، آپ قتل نہیں کر سکتے، ومالہ، اس کا مال نہیں لے سکتے، وعرضہ، اس کی عزت و آبرو سے نہیں کھیل سکتے، بالکل حرام ہے۔ آپس میں جھگڑا ہو گیا، صلح کراؤ، بیٹھ کے حل کرو۔ کیوں نہیں بیٹھ کے حل کر رہے ہو؟ اور بیٹھ کے حل ہوگا کیسے؟ ہمارے پاس تو ایک ہی ہے، رب کا قرآن، نبی کا فرمان، بس یہ جب مان لیں گے اور اس کو سامنے لے آئیں گے، آج کا مسئلہ حل ہو جائے۔ آئیے چلتے ہیں عدالت میں۔ کیا جھگڑا ہے بھائی؟ کیا جھگڑا ہے؟ کیا چیز کا جھگڑا ہے بھائی؟ آئیے لیتے ہیں، کیا جھگڑا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کوئی یہ کرے، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو ہم لوگ سب مل کے اس کو پیٹیں گے۔ مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو مجھ کو کیسا لگے گا؟ نہیں آپ ہی بتائیے، مجھ کو کیسا لگے گا؟ روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں، زیورات گم ہوگا کوئی حرج کی بات نہیں، نمک دال میں زیادہ ہو گیا کوئی حرج کی بات نہیں، نمک کم ہو گیا کوئی حرج کی بات نہیں۔ جس دن کہا میں آپ کی بھی بیوی ہوں، بیچاری کا آخری دن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے اور میں یہ بولوں کہ اللہ بھی دوسرے بھی صحیح کرتے تھے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ بیمار کرنے والا کون ہے بھائی؟ آئیے قرآن کی عدالت میں لے چلیے نا۔ بیمار کرنے والا اللہ، بیماری سے شفا دینے والا اللہ، ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ، دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ، مشکلوں کو حل کرنے والا مشکل کشا اللہ ہے، مشکلوں میں ڈالنے والا اللہ ہے، سب کی فریاد سننے والا اللہ ہے۔ اب ہم کہیں دوسری جگہ بھی فریاد سنی جاتی ہے تو وہی ہو گیا بھی والا ترجمہ۔ تو جب جورو کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ ہم کو چھوڑ دے گا؟ اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا کوئی بھی والا ترجمہ کرے، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ پوری کائنات اللہ نے سجائی ہے، بیمار وہی کرتا ہے، شفا وہی دیتا ہے۔ امیروں کو نوازنے والا امیر نواز کون ہے؟ اللہ۔ غریبوں کو نوازنے والا غریب نواز کون ہے؟ اللہ۔ فقیروں کو نوازنے والا فقیر نواز کون ہے؟ اللہ۔ بندوں کو نوازنے والا بندے نواز کون ہے؟ اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، قرآن کی عدالت میں لے جائیے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 کہہ دیجئے اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے دربار کے بھکاری ہو اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعریفوں والا ہے۔ کیا چیز کا جھگڑا ہے بھائی؟ جھگڑا کائے نہیں سلٹے گا؟ جھگڑا نہیں سلٹے گا، سلٹانا چاہیں گے تب نہ سلٹے گا۔ لے چلیے قرآن کی عدالت میں، کائے نہیں سلٹے گا؟ کون ہے جو مشکلوں کو حل کرتا ہے؟ من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62۔ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ چلیے یہ توحید کا مسئلہ ہوگا۔ یہی تو جھگڑا ہو رہا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہی اور اگر کوئی کہے بھی تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ اگر ہی والا ترجمہ رہے گا تو ہم سب کو کھانے کو ملے گا گھی، یعنی جنت ملے گی۔ اور اگر بھی والے ترجمے پر چلیں گے، ارے جو رب کا ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت ہے اسے ہلا سکتی ہے؟ کھاتے ہیں رب کا، گاتے ہیں سب کا، نہیں سمجھے؟ کھاتے ہیں رب کا اور گاتے ہیں سب کا۔
اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. 2014 میں الیکشن ہوا, لوگ گھبرائے ہوئے تھے, اب کیا ہو جائے گا, گھبرائے ہوئے تھے نا, کیا ہوگا بھائی؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا, اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے؟ گھبرانے کی بات ہے. وَعَلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2516. سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے. سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ رب نے لکھا ہے. توحید کو مضبوط کر لیجئے, مضبوط کیجیے. یہی جھگڑا ہے نا, آئیے مضبوط کر لیں. مسئلہ ایک رسول کو بھیجا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ قرآن کی آیت, ہم قرآن کی عدالت سے بات کر رہے ہیں, قرآن سے ہٹ کے نہیں. اللہ کہتا ہے کہ اللہ مومنوں پر احسان جتلا رہا ہے کہ مومنوں میں سے ایک رسول کو بھیجا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں میں نہیں کہوں گا, میں فرشتوں کو نہیں دوں گا, میں جنات کو نہیں دوں گا, کیونکہ آپ مومنوں میں سے ہیں. قرآن کہتا ہے. لیکن انداز دیکھیے, سال میں کتنے مہینے ہوتے بھائی؟ جھگڑا ابھی ختم ہو جائے گا. سال میں کتنے مہینے ہوتے؟ 12. ایک مہینہ مہینوں کا سردار ہے. کون سا مہینہ جس میں مسجد بھری رہتی ہے؟ رمضان کا مہینہ. رمضان کا مہینہ مہینوں میں سے ہے یا مہینوں سے ہٹ کے ہے؟ مہینوں میں سے ہے, لیکن وہ سردار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں لیکن آپ سردار ہیں. بھیجا لگائیے نا, بھیجا کاہے نہیں لگاتے؟ ابھی جھگڑا ختم ہو جائے گا. ارے بھائی ادھر سنیے, ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن. ایک دن دنوں کا سردار ہے. کون سا دن ہے وہ؟ جمعہ. اس دن اجلا کرتا پیجامہ اور داڑھی وڑی چھلا الا کے اور ذرا ٹوپی وپی پہن کے اور مسلح دبا کے ہم اور آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں. غلط. جمعہ کے دن کہاں نماز ہوتی ہے بھائی؟ روڈ پہ. غلط. جمعہ کے دن روڈ پر. جمعہ کے دن کہاں نماز ہوتی ہے؟ روڈ پر. پانچوں وقت کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ متولی صاحب مسجد کا تعارف کراتے ہیں, مولوی صاحب یہ مسجد جمعہ کے دن بھر جاتی ہے. ارے بھائی آپ تعارف ایسے کیوں نہیں کراتے؟ مولوی صاحب یہ مسجد 5 ٹائم میں بھر جاتی ہے. سر کھڑول چل رہا تو یہ سب کام کریں گے. چلیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں. ابھی میں سے کا ترجمہ سمجھا رہا ہوں. فرشتے بہت سارے ہیں. ایک فرشتے جو ہے فرشتوں کے سردار ہے. کون ہے وہ؟ بول دیجئے. جبریل امین انسانوں میں سے ہے. بول دیجئے. جبریل امین انسانوں میں سے. مولوی صاحب کو ماریں گے سب مل کے. جبریل امین فرشتوں میں سے ہیں لیکن فرشتوں کے سردار ہے. اللہ نے بہت ساری کتابیں اتاری ہے. ایک کتاب کتابوں کے لیے سردار ہے. کون سی ہے وہ؟ قرآن کریم. قرآن کریم کتابوں میں سے ہے لیکن کتابوں کے لیے یہ میں سے نہیں سمجھ میں آتا, وہی جھگڑا کر لیتے ہیں ہمارا. لیکن اگر دماغ لگائیں گے, بھیجا لگائیں گے, ابھی جھگڑا حل ہو جائے گا. چلیے اور آگے چلتے ہیں. ایک رات بڑی رات ہے جس میں ہم اور آپ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں, چائے بھی پیتے ہیں, نکڑ پر کھڑے بھی رہتے ہیں, بائک سے بھی ریسنگ کرتے ہیں. کون سی رات ہے وہ؟ 31 دسمبر. آج کی رات, کل کی رات, پرسوں کی رات, وہ بھی رات, بڑی رات. رات راتوں میں سے ہے کہ دنوں میں سے ہے؟ بڑی رات بھی راتوں میں سے ہے لیکن راتوں کے لیے سردار ہے. بھائی ہم نے کب کہا غلط؟ غلط فہمی ہو گئی آپ کو. بیٹھ کے تو حل کیجیے, ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک مسئلہ اور چل رہا ہے, حدیث کے ذریعے حل کریں گے کیونکہ ہم ادھر ادھر بات کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا. قرآن کی عدالت, حدیث کی عدالت, دو ہی الگ لگائیے سامنے. مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155. وددت انی لقیت اخوانی, میرا دل چاہتا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کو اپنا بھائی بول رہے ہیں. ہم نے تھوڑے نہ کہا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں یا چھوٹے بھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بول رہے ہیں میرا من چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. تو صحابہ کرام نے کہا اولیس نحن اخوانک, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ انتم اصحابی ولکن اخوان الذین آمنوا بی ولم یرونی,
تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور مجھ کو دیکھا ہی نہیں. تو ہم گناہگار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہا نہیں. تو ہم گناہگار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں کہ نہیں؟ وہ خود ہی ہم کو بھائی بول رہے، ہم تھوڑا نہ بول رہے کہ بھائی ہے. تو اگر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھائی کہے تو کیا آپ بھائی نہیں بنیے گا؟ بھائی وہ خود ہی بنا رہے نا ہم کو. تو ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ ہم گناہگاروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہہ دیا. آئیے حدیث کی عدالت میں ابھی جھگڑا حل ہو جائے گا، ابھی حل ہو جائے گا. حل کا ہی نہیں ہوگا بھائی، کیا چیز کا حل نہیں ہے؟ کیسے بولنے کہ آپ حل نہیں ہے؟ آئیے قرآن کی عدالت لگائیے، حدیث کی عدالت لگائیے. تمام مسائل کا حل ہونا ہی ہونا ہے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جو حل نہ ہو. لیکن ہم اور آپ حل کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ دکان جو چل رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ گڑبڑی ہو جائے. آئیے بھائی چارے کو برقرار رکھیے، ادھر ادھر مت جائیے، غلط فہمی کو دور کیجیے. کسی نے کچھ ارے وہ ایسا بول رہا، وہ ایسا بول رہا، وہ ایسا کر رہا، وہ ایسا کر رہا، بیٹھ کے کوا کان لے کے بھاگا، کوا کان لے کے بھاگا. تو ہمارا کیا بولتے ہیں؟ کوے کے پیچھے بھاگنے کا. بھاگا کان لے کے بھاگا، لے بھاگو کوے کے پیچھے بھاگو. کوے کے پیچھے بھاگیں گے یا پھر ذرا دیکھیں گے بیٹھ کے. اگر غلط فہمی ہو گئی ہے کوئی چیز سمجھنے میں تو سمجھائیے بھی، سمجھا دیجیے. اس لیے میں کہتا ہوں ان لوگوں سے بھی جن کو لگتا ہے کہ بھائی فلاں بھیا کو غلط فہمی ہو گئی ہے، غلط معنی نکال لیں، بیٹھ کے سمجھائیے ان کو. بھائی دیکھیے یہ دین ہی رات ہے. دلیل صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2035. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ملنے کے لیے آئی. تو بیوی ملنے کے لیے مسجد میں جا سکتی. الحمدللہ مکہ اور مدینہ کی مسجد میں پانچوں وقت میں الحمدللہ عورتیں پہنچ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوئی فتنہ نہیں. ہماری مائیں بہنیں بازار میں گھومیں، کوئی فتنہ نہیں. ہماری مائیں بہنیں شادی بیاہ میں جائیں، کوئی فتنہ نہیں. اگر بیچاری کو مسجد میں بلا دیا جائے تو ٹوٹل فتنہ. مکہ اور مدینہ کی مسجد میں کوئی فتنہ نہیں. ہمارے یہاں یہ فتنہ ہے، یہ ہمارے دماغ کا فتنہ ہے کیونکہ ہم قرآن کو نہیں پڑھ رہے، حدیث کو نہیں پڑھ رہے. بیچاری کو دین کہاں سننے کو ملے گا بھائی؟ کہاں سیکھنے کو ملے گا؟ کہیں نہیں. ان کا تو راستہ ہی ہم نے بند کر رکھا ہے، جبکہ وہ آدھی ہیں، بیچاری آدھی ہیں. ان کو سمجھائے گا کون؟ گھر کی مرغی دال برابر. لوگ بولتے ہیں نہیں سب اپنے گھر والی کو سمجھا لیجیے. آپ کی بات اثر نہیں ہوگی، ہماری بات اثر نہیں. مولوی صاحب بولیں گے تو ذرا چیز اثر کرتی ہے. تو چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ملنے کے لیے آئی. عورت آ سکتی ہے، کہاں نہیں آئے گی بھائی؟ آئی. دلیل ہے بخاری شریف کی. بھائی قرآن کریم کے بعد حدیث کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے بھائی؟ ختم بخاری ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلی حدیث پڑھا آدھی اور آخری حدیث پڑھا لی اور مٹھائی اٹھائی تقسیم کیے کہ نہیں کیے؟ ختم بخاری کر رہے ہیں اور عمل کب ہوگا؟ بخاری شریف میں جو لکھا ہے اس پر عمل. وہی مسئلہ ہے. ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چلیے بخاری شریف کی حدیث سنا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے نکلے کہ آپ جا رہے ہیں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے گیٹ کے پاس آئے. وہاں سے جانا ہے کہیں اور چھوڑنے کے لیے. تو دو صحابی وہاں سے گزر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ ہے تو دونوں صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا. سلام کہنے کے بعد اور تیزی سے دونوں صحابی نکل گئے، تیزی سے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رسلکما انما ہی صفیہ بنت حوی. ارے آہستہ چلو، کاہے تیزی سے بھاگے جا رہے ہو؟ یہ میری بیوی صفیہ ہے. اللہ کے رسول آپ سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں اور ہمارے دماغ میں ایسا کوئی ہو سکتا ہے کوئی یہ کیا آپ نے بول دیا کہ آپ کی بیوی صفیہ؟ ہم تھوڑے نہ کچھ دماغ میں رکھ رہے ہیں. آپ کے دماغ میں نہیں ہے. ارے آپ کے دماغ میں نہیں ہے لیکن شیطان دماغ میں رکھ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عورت کون تھی. اس لیے یہ مسئلہ نکلا کہ آج کل لوگ بہت گھور گھور کے دیکھتے کہ مولوی صاحب، کیونکہ مولوی صاحب ہی دلیل ہے. مولوی صاحب جو کریں گے وہی ہوگا. اس لیے مولوی صاحب بھائی نبیوں کے درجے میں ہے نا، انبیاء ہیں، انبیاء والا کام کریں، انبیاء کے وارث ہے یہ. اس لیے انہیں بھی اچھا کام کرنا چاہیے، نبیوں والا کام کرنا چاہیے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لڑانے والا کام نہیں کرتے تھے، ملانے والا کام کرتے تھے. تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو روکا. کوئی مولوی صاحب اگر اپنی بیوی کو لے کر بازار میں گھومے تو کچھ لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب کے ساتھ وہ عورت کون ہے؟ ارے اللہ توبہ، مولوی صاحب بیوی کو گھما رہے ہیں. اور ہم اور آپ اگر دوسرے والی کو لے کے گھومے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مولوی صاحب اگر اپنی بیوی کو بازار میں لے جائے تو حرج کی بات. تو مولوی صاحب کو بھی روک کے بولنا چاہیے بھائی صاحب رکیے، یہ میری بیوی ہے بھائی، مارکیٹنگ کے لیے آئے تھے. اللہ توبہ، مولوی صاحب بازار میں جا رہے ہیں.
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ضرورت کے تحت جایا کرتے تھے، کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان الشیطان یبلغ من الدم یبلغ من الانسان فی الانسان کا، کہ شیطان جو ہے انسان کے دل کے اندر خون میں بھاگ رہا ہے، خون میں بھاگ رہا ہے، شیطان جو ہے خون میں بھاگ رہا ہے انسان کے۔ ہو سکتا ہے شیطان کچھ دل میں ڈال دے کہ وہ عورت کون ہے، تو کبھی کبھی اگر غلط فہمی ہو جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے بیٹھانا پڑتا کہ بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، دیکھیے یہ مسئلہ ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، اور ہم اور آپ جب آپس میں بیٹھ جائیں گے تو تمام مسائل حل، غلط فہمی ہماری دور۔ اس لیے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے، مل کر بیٹھیے، دیکھیے کیوں ہمارے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، کیوں زیادہ پریشانی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا فیصلہ کون کر رہا ہے بھائی؟ بتائیے آپ ہی لوگ، ہمارا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ مسلمانوں کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ کہاں ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں؟ دونوں طرف سے مسلمان ہیں، بیٹھ کے سمجھایا جا رہا ہے۔ اتنے دن گزرے ہو گئے ہمارا، جو پہلے دوسروں کے فیصلے کیا کرتے تھے آج ان کے فیصلے دوسرے کر رہے ہیں۔ کب غیرت پیدا ہوگی بھائیو؟ کب غیرت پیدا ہوگی؟ کب ہم اور آپ آئیں گے؟ کب سدھریں گے؟ کب ہوگا؟ اس لیے آئیے قرآن و حدیث کو پکڑ لیجئے، ورنہ کل قیامت کے دن روئیں گے۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ يَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 تک پڑھیے۔ ایک ہی راستہ اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا، قرآن اور حدیث پکڑ لیجئے۔ کل قیامت کے دن ظالم لوگ اپنے ہاتھ کو کاٹیں گے، کاش میں رسول کے ساتھ کسی اور کو نہ دوست بنایا ہوتا، میں نے کیوں نہیں رسول کا طریقہ اختیار کیا۔ کاٹنے سے پہلے یہیں کٹ جائیے، کاٹنے سے پہلے سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے، یہاں پرکھ لیجئے کس کے طریقے پر چل رہے ہیں، کون بتا رہا ہے، کس کا طریقہ یہ۔ اور کل رسول قیامت کے دن کہیں گے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیو قرآن کو پکڑیے، قرآن سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس 18 قسم کا علم ہے کیا؟ ارے آپ کے پاس 12 قسم کا علم ہے کیا؟ آپ لوگ قرآن پڑھیں گے؟ پوری دنیا میں لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمان ہی قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے، قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ 18 قسم کا علم پڑھتے تو مسلمان ہوتے کیا؟ 18 قسم کا علم آتا ہے نہیں تو قرآن کو پڑھے مسلمان ہو گئے۔ ایک ہے گیری ملر۔ گیری ملر بڑے عیسائی تھے، چرچ والے تھے۔ ایک دلیل دیتا ہوں، یعنی قرآن کو پڑھ کے لوگ کیسے آ جاتے ہیں۔ ملر صاحب 18 قسم کا علم جانتے ہیں آپ؟ او گیری ملر صاحب 17 قسم کا علم آتا ہے۔ او گیری ملر صاحب 12 قسم کا علم ہے کیا آپ کو؟ قرآن پڑھے ہیں وہ لے کے دکان پہ جا کے خرید کے لیے آئے تھے پڑھنے کے لیے، تو جا کے منع کر دیجیے گا دکاندار، دینا نہیں، پہلے پوچھ لینا 18 قسم کا علم ہے کہ نہیں۔ بھیجا لگائیے، بھیجا۔ قرآن ان کی بھی کتاب ہے بھائی، کائے کو نہیں پڑھنے دے رہے ہیں، کائے کو چھڑا رہے ہیں۔ چلیے گیری ملر قرآن پڑھ رہے، پڑھتے پڑھتے پہنچ گئے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ تمہارے کٹر دشمن مشرک ہے اور یہودی ہیں، اور تمہارے دوست جو ہے وہ عیسائی ہیں، کہو کہ اس میں علماء بھی ہیں، دوست ہے قریب قریب، مسلمانوں کے دوست عیسائی ہیں۔ گیری ملر کا دماغ اب گھوم رہا ہے، ارے قرآن بول رہا ہے کہ عیسائی لوگ مسلمانوں کے دوست ہیں، میں تو دشمن سمجھ کے قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن نے بول دیا دوست۔ غلطی نکالنے چلے تھے قرآن میں، گیری ملر اپنے اندر غلطی نکالے اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گیری ملر سے عبدالاحد عمر ہو گئے، اور ان کا پیس ٹی وی انگلش میں پروگرام آتا ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ 18 قسم کا علم وہ نہیں جانتے ہیں مسلمانوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، ہمارا اخلاق ایسا ہے لوگ دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ بولیے نا، ہم کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہو، کوئی بولے؟ صحیح بولے؟ چلیے ایک آدمی تو تائید کر رہا، صحیح بولے۔ ہم کو دیکھ کر لوگ بھاگتے، اپنے والے بھاگتے، بھائی وہ جا رہا ہے مسلمان ہو جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے والے تو ہیں، دوسرے بھی آ جاتے ہیں۔ بس 2 دلیل سنا کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا،
دو دلیل، ایک صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث. چلیے صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 باب نمبر 13 حدیث نمبر 868. زماد ازد شنوع یمن کے رہنے والے ہیں، یمن کے رہنے والے. ان کو یہ پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہو گیا. مکہ والوں نے اڑا دیا. اور جب مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تو کیا ہمیں اور آپ کو لوگ چھوڑ دیں گے؟ اڑا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہو گیا، اثر ہو گیا، اثر ہو گیا، اثر ہو گیا. اڑا دیتے بھائی جانا نہیں، وہ سب پگلے لوگ ہیں، دیوانے ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ لوگ باقی بات کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ قرآن کی بات نہیں کرتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ یہ ہے، وہ گستاخ رسول ہے، وہ گستاخ اللہ ہے، نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ بول دیے. اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہو گیا ہے کیا؟ زماد مکہ چلے آئے. مکہ آئے تو ڈھونڈ رہے محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بولتے رہیے گا، جب بھی پیارے نبی کا نام آئے تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی میڈ ان مدینہ پڑھیے گا. میڈ ان مدینہ ہی چلے گا، میڈ ان چائنا نہیں چلے گا. یہ چائنا والے ہر چیز کی نقل مار دیے، ہر چیز کی نقل مار دیے. اور اس میں میڈ ان مدینہ کون سا ہے؟ دلیل صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3370. میڈ ان مدینہ درود و سلام سن لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ میڈ ان مدینہ ہے. میڈ ان مدینہ پڑھیے گا، اللہ کی 10 رحمت اترے گی. میڈ ان چائنا پڑھیے گا، میڈ ان چائنا پڑھیے گا، کچھ فائدہ ہے؟ اب مولوی صاحب بات نہیں کریں. چلیے زماد آ گئے، مکہ میں ڈھونڈ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں ہے محمد کہاں ہے؟ کیونکہ جتنے زیادہ روکا جا رہا ہے جانا نہیں. اب زماد کو لگا، لوگ بول رہے محمد سے ملنا نہیں، ذرا مل کے دیکھتا ہوں. جتنا اسلام سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو پوری دنیا میں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اتنے زیادہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. جتنا زیادہ یہ کر رہے ہیں آ رہے ہیں. آن دو خود. یا محمد اتنی ارقی بن حاضری، محمد مجھے یہ پتا چلا ہے کہ میں جھاڑ پھوک والوں کی دکان بہت چلتی ہے بھائی. 2 جگہ ہماری جیب ڈھیلی ہوتی ہے. نمبر 1 جھاڑ پھوک والے کے پاس، نمبر 2 ڈاکٹر کے پاس. اور جو ہم بتانے جا رہے ہیں اس میں کوئی جھاڑ پھوک نہیں ہے، آپ کی جیب صحیح رہے گی. مولوی صاحب کچھ لیں گے نہیں. یہ جو بتانے جا رہے ہیں نسخہ کیا، کچھ نہیں، سب ختم. ایک دم جیب میں پیسہ اپنا رکھا رہے گا. اب پیسہ زیادہ ہو گیا تو جا کر پھینک کے چلے آئیں. جاتے ہیں لوگ لکھ کے لے آتے، دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے 501 والا لکھوں کیا، 551 والا لکھوں کیا، لکھ کے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اس میں دکانوں مکان کی خیر و برکت ہے تو مولوی صاحب اپنے گھر میں رکھے رہیں گے کہ آپ کو دے دیں گے 500 میں بیچ دیں گے؟ کیا بھیجا ہے ہمارا، کیا دماغ ہے، یہ پھوڑ کے کھانا سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم کو. اب کیا بولے، اس لیے کبھی کبھی ہمارا دماغ کام نہیں کرتا ہے. کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو، نوٹ کائے کو برباد کر رہی ہے. سب آسان ہے، قرآن کو پکڑ لیجیے، مسئلہ حل. خود پڑھ لیجیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق پڑھیے، قل اعوذ برب الناس پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، قل هو اللہ احد پڑھیے. سب جھاڑ پھوک کا علاج ہے. خود کائے نہیں پڑھتے بھائی، نماز کائے نہیں پڑھتے، سب کائے نہیں پڑھتے ہیں، پورا علاج چل ہی رہا. نوٹ زیادہ ہے تو پھینک رہے ہوئے، ایک الگ بات ہے. چلیے زماد ملاقات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا محمد انی ارقی من حاضری، محمد مجھے پتا چلا ہے آپ کے اوپر اثر ہو گیا ہے، پھونک دوں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. ہمارے بھی مولویوں کا، میں بھی مولوی ہوں، مولویوں کا دیکھیے اخلاق. اگر کوئی ہم کو پگلا بول دے تو ہم چھوڑیں گے اس کو. سامنے والا بول رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا ہے کچھ، قربان چاہیے. کاش ہمارے علماء کا اخلاق نبیوں جیسا ہو جاتا، ہم لوگوں کا اخلاق نبیوں جیسا ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جاتا. اچھا میرے اوپر اثر ہو گیا کا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد. میرے اوپر اثر ہو گیا. تمام تعریف اللہ کے لیے، میں اسی کی تعریف بیان کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں. اللہ جس کو سیدھا راستہ دکھا دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. محمد اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، معبود برحق وہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے. اما بعد، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندے اور رسول ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. اما بعد، زماد کی اب بتی جل رہی ہے. جتنے لوگ ملنا نہیں، آئیے
آئیے ہم آپ کو بس قرآن اور حدیث ہی سنائیں گے. نبی کی بات ہوگی یا قرآن کی بات ہوگی اور کچھ نہیں. جب ضرورت پڑے گی تو پھر لیں گے, لیکن ابھی تو کام اسی سے چلا رہے ہیں. دیکھتے ہیں, آئیے سنیے. تو پگلا آدمی بات کرے گا ایسا. زماد نے کہا اعید علیہ کلماتک ہؤلاء, پھر سے پڑھیے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے پڑھے, 3 مرتبہ پڑھوایا, پھر پڑھیے, پھر پڑھا. آج کوئی مولوی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھ لیجیے, 1 مرتبہ بتا دیا, پھر دوسری مولوی صاحب دوسری مرتبہ ذرا بتائیے نا. پگلا کہیں کا, 1 مرتبہ سمجھا کے سمجھتا نہیں چلا, 3 مرتبہ سمجھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے یہ مسئلہ نکلا, سامنے والا جانچ رہا ہے. ارے جانچ رہا ہے کہ لوگ واقعی ان کو پاگل بول رہے ہیں. پاگل ہے کہا, نعوذ باللہ. مجنون بول رہے ہیں, ایسے ہیں کیا, نعوذ باللہ. میں نہیں کہتا, لوگ بول نہیں. کیا محمد کے اوپر کچھ اثر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ذرا دیکھتا ہوں. 3 مرتبہ جب پڑھوا لیا تو اب زماد کو یہ یقین ہو گیا کہ لوگ جو بول رہے ہیں وہ بات نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء لقد بلغنا ناموس البحر هات يدك وبايعك على الاسلام. میں شاعروں کی بات جانتا ہوں, جادوگروں کی بات جانتا ہوں, کاہنوں کی بات جانتا ہوں, سب کی بات جانتا ہوں, لیکن آپ کی باتیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کی گہرائی میں جا رہی ہے. ہاتھ آگے بڑھائیے, میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں. گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے, الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے. یہ اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسا اخلاق بنائیے گا تب اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا, تب لوگ اسلام کے اندر آئیں گے. اب آخری بات, لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے. آج ہمارے چہرے کو دیکھ کر لوگ بھاگ رہے ہیں. کیا پیارا انداز ہے نبیوں کے سردار کا. ارے بنی نوع انسانیت کے سردار کا کیا تعریف کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف لگا دوں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کبھی ختم ہوگی. ارے خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے, اسی طریقے سے مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی شریک نہیں ہے. پوری دنیا کے بزرگ مل جائیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ سکتے نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ محنت کر لیں, اللہ کے قریب پہنچ سکتے نہیں. ہم بزرگوں کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں. قرآن و حدیث کے اعتبار سے وہ جو بھی کہیں گے ان کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی وہاں نبی کا فرمان یا پھر رب کا قرآن چلے گا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پیارا انداز ہے. دلیل صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 باب نمبر 71 حدیث نمبر 4372. سمامہ بن اسال ایک قیدی بنا کے لائے گئے, مسجد نبوی میں باندھ کے رکھ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ماذا عندک یا سمامہ, سمامہ کیا کہتے ہو. آج بھی لوگ دنیا میں قیدی بناتے ہیں, زبردستی پکڑ کے لاتے ہیں. نبیوں کے سردار کا اخلاق دیکھیے, بنی نوع انسانیت کے سردار کا اخلاق دیکھیے. کمانڈر ہو تو ایسا, جنرل ہو تو ایسا, کرنل ہو تو ایسا. دنیا کی تاریخ میں ایسا کرنل اور جنرل نہ گزرا ہے, نہ قیامت کی صبح تک گزرے گا. نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ہے, ان کا یہ مرتبہ ہے. ایک قیدی ہے سامنے, آج بھی لوگ قیدی بناتے ہیں, جیل میں رکھتے ہیں 14 سال 20 سال, بال نوچتے ہیں, ناخن نکال دیتے ہیں, عضو تناسل کو داغتے ہیں, بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں, الٹا لٹکا دیتے ہیں, پیر اوپر سر نیچے. نبیوں کے سردار کا اخلاق دیکھیے. ماذا عندک یا سمامہ, سمامہ کیا کہتے ہو. اندی خیر یا محمد, اندی خیر یا محمد تقتلنی تقتل زاد من وان تنم تنم علی شاکرین وان کنت ترید المال فصل منه ما شئت. محمد میرے پاس بھلائی ہے, اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میں تو اس لائق ہوں کہ قتل کیا جاؤں, کیونکہ میں کئی مسلمانوں کو قتل کر چکا ہوں. اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو آپ کے احسان کو چکا دیا جائے گا. کتنا مال چاہیے, میں مال دینے کو تیار ہوں, قربان جائیے. اتنے مسلمانوں کا قاتل ہے, مسلمانوں کو قتل کیا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیدی ہے سامنے, کتنے پیارے انداز سے پیش آتے ہیں. دنیا کے لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے میرے بھائیوں. ہمارے نبی کا اخلاق ایسا ہے, کاش ہمارا اخلاق بھی اتنا پیارا ہو جاتا. دیکھ لیجیے, دوسرے دن پھر آئے, ما عندک یا سمامہ, ماذا عندک یا سمامہ, سمامہ کیا کہتے ہو, کل جو کہا تھا. تیسرے دن پھر آئے, سمامہ کیا کہتے ہو, پرسوں جو کہا تھا. اطلقوا سمامہ, سمامہ کو چھوڑ دو. 3 دن کے بعد جیل سے چھوڑ دیا. آج 14 سال کے بعد جیل سے چھوڑتے ہیں, 20 سال کے بعد جیل سے چھوڑتے ہیں. کوئی
ہے ہی نہیں، الزام ثابت ہی نہیں ہوا، غلط اندر دبا کے رکھے تھے. 14 سال کون لائے گا، 20 سال کون واپس کرے گا. اخلاق دیکھیے نبیوں کے سردار کا. 3 دن کے بعد چھوڑ دے. چھوڑا تو کچھ دیر کے بعد سمامہ بن اسال دوبارہ، ارے ہم تو آپ کو چھوڑ دیا، چلے جائیے نا، جائیے جائیے گھر جائیے گھر جائیے. ارے آپ نے جسم کو چھوڑا ہے نا، دل کو اپنا بنا لیا. کیا اخلاق ہے نبیوں کے سردار. آپ نے جسم کو چھوڑا ہے، دل کو اپنا بنا لیا. وعدائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وعدائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر حکومت کرنے والے تھے. آئے سمامہ اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی جیل میں تھے لیکن نبی کا اخلاق اتنا اچھا لگا. کوئی مائی کا لال بتا دے کہ جیل سے چھوٹنے کے بعد دوبارہ کوئی آدمی آتا ہے اور یہ کہتا ہے میں جیلر کے ساتھ رہوں گا کیونکہ ان کا اخلاق اتنا پیارا ہے، میں اس کا دھرم قبول کرنے کو تیار ہوں. نہیں میرے بھائیوں، یہ تو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی لیے اسلام پھیلا ہے. آئیے نبی کے اخلاق کو ذرا اپنے اوپر بھی لائیے اور لوگوں تک پہنچائیے. سمامہ بن اسال نے کہا محمد آپ کا شہر سب سے پیارا شہر ہے، سب سے خراب شہر تھا. آپ کا چہرہ سب سے خراب تھا، آج کے بعد سے بہت پیارا ہے. ارے آپ کا دن سب سے خراب دن تھا، آج کے بعد سے آپ کا دن سب سے اچھا دن ہے. جب یہ مکہ گئے سمامہ بن اسال تو مکہ والوں نے کہا قد صبوتا، تم صابی ہو گئے. کہا میں صابی نہیں ہوا ہوں، صحابی ہو گیا ہوں. صحابی مطلب بے دین، میں صحابی نہیں صحابی ہو گیا ہوں. اچھا اسلام اختیار کر لیے. اوہو منع کیے تھے نا، بات نہیں سننے کا، سن لیے پھر دل دے دیے. آئیے سنیے، دل دے کے جائیں گے. اخلاق اچھا رکھیے. میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، مسلمان بھائیوں سے اخلاق پیارا بنائیے تو بڑا فائدہ. باتیں بہت ساری کرنی تھی، اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیجیے. 50-60 سال کی زندگی ہے، چلے جانا ہے. کاہے کو سر کاٹ رہے ہیں، سر پھوڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں قبر میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا تو نے کتنی مرتبہ گالی دی کہ نہیں گالی دی. نہ نہ نہ، وہاں کی تیاری کر لیجیے. ہر ایک کو وہاں جانا ہے. 50-60 سال کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے. یہی پیار محبت ہمارے ساتھ جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. اخیر میں دعا ہے اللہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے. اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے. جو بیمار ہیں اللہ شفا کل عطا فرما. اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ہم تمام لوگوں کو معاف فرما. جتنے لوگ موجود ہیں اللہ ہم کی مغفرت فرما دے، ان کو بخش دے. جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ میزان حسنات میں جگہ دے دے. جن لوگوں نے چندہ دیا ہے لگایا ہے اللہ ان کے مال میں برکت دے دے. جن لوگوں نے نہیں لگایا اللہ ان کے مال میں ڈبل برکت دے دے تاکہ آئندہ سال وہ اس سال کا بھی پیسہ دے دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.